السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورا کی بارات عین شادی کے دن لوٹ گئی۔ الزام منڈیر پر کھڑی ہو کر ماسٹر سے عشق۔ سچ یہ تھا، نورا منڈیر پر فوجی سلیم کے خط لینے جاتی تھی جو ڈاکیا اینٹ کے نیچے رکھ جاتا تھا۔ پنچایت نے بد کردار کہا، گاؤں سے نکال دیا۔ ماسٹر رفیق کا جنازہ بھی نہ پڑا، دونوں کی زندگی برباد۔ 10 سال بعد سچ کھلا۔ یہ چال چودھری ظفر کی تھی۔ بدلہ لینے کی جھوٹی چٹھی لکھوائی تھی۔ سلیم معافی مانگنے آیا، شاہ زیب نکاح کا پیغام لایا۔ نورا نے دونوں کو انکار کر دیا۔ بارات لوٹانے والے کی ڈولی نہیں چڑھتی۔ نورا نے منڈیر والا اسکول بنا دیا۔ قانون ہر لڑکی روز منڈیر پر کھڑی ہوگی تاکہ کوئی نہ پوچھے کیوں کھڑی تھی۔ جون 1998 ضلع بہاول نگر، گاؤں چک سات بیگر میں 47 ڈگری دھوپ میں کھڑی نورا کی مہندی سوکھ رہی تھی۔ آج اس کی شادی تھی، سلیم سے ہو رہی تھی۔ سلیم پڑوسی گاؤں کا تھا۔ سلیم فوجی تھا جو چھٹی پر آیا تھا۔ نورا نے اس کا 3 سال انتظار کیا۔ خط لکھے، سلیم تمہاری وردی پر لگا ستارہ، میری آنکھ کا تارا۔ سلیم لکھتا، نورا بارڈر پر کھڑا ہوں پر دل تمہارے گھر کی منڈیر پر۔ آج بارات 4 بجے آنی تھی۔ گاؤں سجا ہوا تھا، ڈھول۔ نورا نے لال جوڑا پہنا، ہاتھوں میں سلیم کے نام۔ ماں رشیدہ رو رہی تھی، میری دھی راج کرے گی۔ غفور حقہ گڑگڑا رہا تھا، دماد فوجی ہے، عزت والا۔ شام 4 بجے دور گرد اڑی، بارات آئی، 10 گاڑیاں، ڈھول کی تھاپ۔ نورا کی سہیلیاں چھت پر آ گئے پر گاڑیاں گاؤں کے باہر رک گئیں۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، نہ ڈھول نہ بینڈ۔ غفور بھاگا، بھائی خیر ہے؟ سلیم کا باپ۔ حاجی بشیر گاڑی سے اترا، منہ لٹکا، غفور بھائی معافی کر دے، بارات واپس جا رہی ہے۔ کیا؟ غفور کا حقہ گر گیا۔ کیوں حاجی صاحب؟ حاجی بشیر نے زمین دیکھی۔ سلیم نے انکار کر دیا۔ انکار کس بات کا؟ شادی سے۔ کہتا ہے مجھے یہ لڑکی پسند نہیں۔ نورا نے چھت سے سن لیا۔ مہندی والا ہاتھ سینے پر، لال جوڑا کفن لگنے لگا۔ وجہ؟ سلیم گاڑی سے نہیں اترا۔ اس کا کزن جاوید بولا، چچا غفور، اصل بات یہ ہے، کل رات سلیم کو کسی نے کہا کہ نورا کا چکر ہے۔ چکر؟ کس سے؟ غفور دھاڑا، گاؤں کے ماسٹر رفیق سے جو اسے قرآن پڑھاتا تھا۔ نورا کی ماں چیخی، جھوٹ، میری دھی پاک ہے، قرآن کی قسم۔ پر بارات مڑ گئی۔ گرد اڑاتی، ڈھول خاموش، نورا کی مہندی آنسوؤں سے دھل گئی۔ پورے گاؤں میں تھو منڈیر پر چڑھ کر ماسٹر سے باتیں کرتی تھی۔ فوجی کو دھوکہ دیا، کالے کرتوت۔ 3 دن میں نورا کا رنگ پیلا، کھانا بند، بس منڈیر پر بیٹھی رہتی جہاں وہ سلیم کا رشتہ دیکھتی تھی۔ ماسٹر رفیق کون ہے؟ 55 سال، سفید داڑھی، مسجد کا امام، 10 سال سے بچوں کو قرآن پڑھاتا۔ نورا کو بھی 6 سال پڑھایا، 10 سال کی عمر سے 16 سال تک، باپ کی عمر کا۔ پر گاؤں کے چودھری ظفر کی نورا پر نظر تھی۔ رشتہ بھیجا تھا، غفور نے انکار کر دیا۔ چودھری تمہاری عمر 50، میری دھی 19 کی ہے۔ چودھری نے بدلہ لیا، جھوٹی چٹھی لکھوائی، سلیم کو بھجوائی، تمہاری ہونے والی بیوی ماسٹر سے ملتی ہے رات کو۔ سلیم فوجی، غیرت مند، بغیر سوچے یقین کر لیا۔ بارات لوٹا دی۔ غفور نے گاؤں کی پنچایت بلائی، میری دھی پر تہمت لگی ہے، ثبوت لاؤ۔ چودھری ظفر ہنسا، ثبوت؟ سارا گاؤں گواہ۔ منڈیر پر کھڑی ہوتی تھی، ماسٹر گلی سے گزرتا تھا، ماسٹر رفیق قرآن اٹھا کر آیا۔ ظفر، خدا کا خوف کر، میں باپ کی عمر کا ہوں۔ تو باپ بن کر کیا کرتا تھا؟ چودھری نے تھوک پھینکا۔ پنچایت نے فیصلہ دیا، نورا بد کردار، نکاح نہیں ہو سکتا، گاؤں سے نکل جائے۔ غفور نے پستول نکال لیا، پہلے مجھے مارو۔ لوگوں نے روک لیا۔ نورا نے پہلی بار منہ کھولا، جانے دیں، میں چلی جاؤں گی۔ کہاں جائے گی دھی؟ جہاں منڈیر نہ ہو۔ نورا خالہ کے گھر آ گئی، نوکری لگی اسکول میں، تنخواہ 3000۔ رات کو چھت پر نہیں جاتی تھی، منڈیر سے ڈر لگتا۔ 3 سال گزرے، سلیم کی شادی ہو گئی کسی اور سے، بچہ بھی۔ نورا نے سنا اور جائے نماز پر گر گئی۔ یا اللہ، میں نے کیا کیا تھا؟ خالہ کہتی، دھی شادی کر لے، 22 کی ہو گئی۔ خالہ، جس کی بارات لوٹ جائے
اس کی ڈولی کون اٹھاتا ہے؟ 2001 خط آیا خالہ کے گھر، پوسٹ مین نے دیا نورہ بی بی کا خط، کھولا، لکھائی سلیم، نورہ معاف کرنا، مجھے سچ پتہ چل گیا، چودھری ظفر مر گیا۔ مرنے سے پہلے اس کے بیٹے نے بتایا، چٹھی باپ نے جھوٹی لکھوائی تھی، تم پاک تھی، میں جاہل تھا، غیرت کے نام پر تمہاری زندگی برباد کر دی۔ میری شادی ہو گئی، بیٹا ہے، پر روز سوتے میں تمہارا لال جوڑا دیکھتا ہوں۔ معاف کر سکتی ہو؟ تمہارا مجرم سلیم۔ خط پر آنسو گرے۔ 3 سال بعد معافی؟ اب کیا کروں؟ میں نے خط جلا دیا، راکھ ہوا میں اڑا دی۔ سلیم تمہاری معافی؟ 3 سال لیٹ تھی۔ ماسٹر رفیق کی موت خبر 1 مہینے بعد ملی۔ ماسٹر رفیق فوت، دل کا دورہ ہونے سے فوت ہو گیا۔ گاؤں والوں نے جنازہ نہیں پڑھا، بد کردار کا۔ استاد نورہ چپکے سے گاؤں گئی، رات کو قبرستان میں۔ ماسٹر کی قبر کچی تھی، کوئی فاتحہ نہیں۔ نورہ نے 3 گھنٹے قرآن پڑھا، قبر پر چادر دی اور اپنی مہندی والی چپل، وہی جو شادی والے دن پہنی تھی، منڈیر پر رکھ دی۔ استاد جی، آپ کی شاگرد برد کردار نہیں، پر دنیا اندھی ہے۔ روتے روتے واپس آئی۔ چودھری ظفر کا بیٹا شاہزیب باپ کی جگہ چودھری ہے اب۔ چودھری بہاولپور آیا، نورہ کو اسکول سے نکلتے دیکھا، گاڑی روکی تو وہی نورہ جسے میرے باپ نے بے عزت کیا تھا۔ نورہ نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ صاحب راستہ چھوڑیں، سن میرا باپ مر گیا گناہ لے کر، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ نورہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، شرمندگی۔ صاحب معافی قبر والے سے مانگو، مجھ سے نہیں۔ پھر میں کیا کروں؟ گاؤں جا اعلان کر کہ نورہ پاک تھی، ماسٹر بے گناہ، لوگ نہیں مانیں گے تو پھر میری منڈیر پر رکھی چپل اٹھا کر لا، وہ گواہ ہے۔ شاہزیب ساکت۔ منڈیر پر رکھی چپل؟ شاہزیب گاؤں گیا، سیدھا قبرستان، ماسٹر کی قبر پر، منڈیر پر 4 سال پرانی چپل، دھول مٹی سے بھری ہوئی، پر مہندی کا رنگ باقی۔ اس نے اٹھائی، گاؤں میں اعلان کیا، پنچایت بلاؤ، سب جمع۔ شاہزیب نے چپل اونچی کی۔ یہ چپل میرا باپ جانتا تھا، نورہ کی شادی والے دن کی ہے۔ میرا باپ مرتے وقت بولا، بیٹا میں نے ایک دھی کی زندگی برباد کی، ایک استاد کو قبر میں پہنچایا، یہ چپل گواہ ہے۔ نورہ منڈیر پر سلیم کا انتظار کرتی تھی، ماسٹر کا نہیں۔ آج میں اپنے باپ کے گناہ کا کفارہ دیتا ہوں، اعلان کرتا ہوں نورہ بی بی پاک ہے، ماسٹر رفیق بے گناہ۔ گاؤں ساکت۔ پھر امام مسجد رو دیا، استغفر اللہ، ہم نے یتیم استاد کا جنازہ نہیں پڑھا۔ پورا گاؤں ماسٹر کی قبر پر فاتحہ پڑھتا ہے، پھر چادر چڑھاتا ہے۔ اور نورہ کی چپل کو غسل دے کر مسجد میں رکھ دیا گیا۔ ایک تختی لکھی جاتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے، یہ چپل گواہ ہے، تہمت سے ڈرو۔ 2003 نورہ 27 سال کی تھی، دانیال فاؤنڈیشن کے اسکول میں ہیڈ مسٹریس۔ ہاں وہی فاؤنڈیشن، مختارہ مائی والی نہیں، عائشہ بی بی والی۔ نورہ نے عائشہ کی کہانی اخبار میں پڑھی تھی، مردہ شوہر بھی وفا کرے، تو نورہ نے تصویر چوم لی، کاش میرا سلیم بھی، پر سلیم زندہ تھا اور شادی شدہ، بیٹا احمد 4 سال کا۔ پھر قسمت سلیم کی بیوی نائلہ کینسر سے مر گئی۔ سلیم اکیلا، فوج سے ریٹائر، پینشن اور گناہ کا بوجھ۔ اس نے نورہ کا پتہ نکالا، ملاقات کے لیے بلایا۔ شام 5 بجے اسکول کی چھٹی ہوئی، نورہ گیٹ سے باہر نکلی، سامنے جیپ رکی، وردی نہیں تھی، سفید کپڑے تھے، پر چہرہ وہی۔ سلیم 10 سال بعد، آپ یہاں؟ بالوں میں چاندی، آنکھوں میں شرمندگی۔ نورہ کے ہاتھ سے رجسٹر گر گیا۔ تم؟ ہاں کیوں آئے ہو؟ نکاح کرنے۔ نورہ ہنس دی، زخمی ہنسی۔ سلیم صاحب، برات لٹانے والے کی ڈولی نہیں چڑھتی۔ نورہ میں مجرم ہوں، پر نائلہ مر گئی، احمد کی ماں، چاہیے تو نوکرانی ڈھونڈو، بیوی نہیں۔ نورہ میں تم سے محبت، بس۔ نورہ چلائی، محبت 10 سال پہلے کہاں تھی؟ تمہاری محبت، جب میں لال جوڑے میں منڈیر پر تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ سلیم کا سر جھک گیا۔ جاؤ سلیم احمد کو نئی ماں دے دو۔ پر نورہ 10 سال پہلے مر گئی، بارات کے ساتھ۔
وہ مڑ گئی۔ سلیم وہیں کھڑا رہا۔ ہاتھ میں کون مہندی تھی، وہی جو 10 سال پہلے لایا تھا، سوکھ چکی تھی۔ شاہزیب کی محبت، چودھری شاہزیب ہر ہفتے بہاولپور فاؤنڈیشن کے لیے چندہ دیتا۔ بہانہ اصل میں نورا تھی۔ نورا بی بی، میں باپ کا کفارہ دینا چاہتا ہوں۔ کیسے؟ آپ سے نکاح کر کے، آپ کو چودرانی بنا کر۔ نورا نے کتاب بند کی۔ شاہزیب صاحب، آپ کے باپ نے میری عزت نوچی، آپ مرہم رکھو گے؟ ہاں تو سنو، مرہم پٹی پر رکھی جاتی ہے، زخم پر۔ میرا زخم 10 سال پرانا ہے۔ اب ناسور، میں علاج کروں گا۔ علاج؟ نورا نے منڈیر کی طرف دیکھا۔ علاج وہ ہے جو منڈیر پر رکھی چپل کو واپس پیر میں پہنا دی۔ کر سکتے ہو؟ شاہزیب چپ، کیونکہ چپل اب مسجد میں تھی۔ تہمت کی گواہ۔ رات نورا چھت پر آئی۔ خالہ، دھی اب تو سچ بتا، منڈیر پر کیوں جاتی تھی؟ نورا 10 سال بعد بولی، خالہ سلیم فوج سے خط لکھتا تھا۔ ڈاکیا ڈرتا تھا ابا سے، اس لیے خط منڈیر پر رکھ جاتا تھا، اینٹ کے نیچے۔ تو میں رات کو چپکے سے نکالتی تھی، پڑھتی تھی، جواب لکھتی تھی، صبح منڈیر پر رکھ دیتی تھی۔ یہ بات پنچایت میں کیوں نہ بتائی تو ابا ڈاکیے کو مارتے۔ ڈاکیا غریب، 5 بچوں کا باپ۔ خالہ رو دی۔ دھی، تو نے ایک ڈاکیے کے لیے اپنی زندگی؟ خالہ، ماسٹر رفیق کہتے تھے بدگمانی قتل ہے۔ خاموشی گواہ بنی، قاتل نہیں۔ ماسٹر کی وصیت 1 ہفتے بعد۔ ڈاکیا بوڑھا، نورا بیٹی، یہ لو ایک پوٹلی، ماسٹر رفیق نے مرنے سے پہلے دی تھی، کہا جب نورا کو انصاف مل جائے تو دینا۔ پوٹلی کھولی، کتاب بدگمانی کی قتل ہاتھ سے لکھی، میری شاگرد نورا کے نام، جسے میں نے الف سکھایا، بے سکھائی، پر دنیا نے بدگمانی سکھا دی۔ یہ کتاب گواہ ہے کہ تو پاک ہے۔ اگر کبھی زمانہ پوچھے تو یہ دکھا دینا، تمہارا استاد رفیق، اندر 200 صفحے، ہر صفحے پر نورا کی تعریف۔ یہ بچی تہجد پڑھتی ہے، یہ بچی یتیموں کو کھانا دیتی ہے، یہ بچی منڈیر پر کھڑی اپنے فوجی کا انتظار کرتی ہے، میرا نہیں۔ آخری صفحہ۔ ظفر، اگر تو یہ پڑھ رہا ہے تو سن، قیامت کے دن تیری زبان گواہ ہوگی، میری نہیں۔ نورا نے کتاب سینے سے لگا لی۔ استاد جی، آپ جیت گئے۔ کتاب وائرل ہو گئی۔ شاہزیب نے کتاب چھپوا دی۔ بدگمانی کے قتل، ایک استاد کی ڈائری، 1,00,000 کاپی، پاکستان کے ہر سکول میں۔ ٹی وی پر ڈرامہ بنا، منڈیر پر رکھی چپل، نورا کا کردار ماہرہ خان نے کیا۔ آخری سین، ماہرہ منڈیر پر کھڑی، ہاتھ میں خط، ڈائیلاگ، یہ منڈیر گواہ ہے، میں نے عشق کیا تھا، گناہ نہیں۔ پورا پاکستان رو دیا۔ سلیم نے ٹی وی توڑ دیا۔ میں ظالم ہوں، سلیم کا بیٹا۔ 2004 اسکول کے گیٹ پر ایک بچہ، 5 سال کا، وردی، بیگ۔ مس، آپ نورا مس ہیں؟ ہاں بیٹا، میں احمد، سلیم کا بیٹا۔ نورا کا دل رک گیا۔ بیٹا تم یہاں؟ بابا نے کہا جس اسکول میں نورا مس پڑھاتی ہیں وہاں داخل کرا دو۔ کیوں؟ کہتے ہیں شاید وہ مجھے معاف کر دیں۔ نورا نے احمد کو گلے لگا لیا۔ سلیم کی خوشبو پر بچے کا کیا قصور؟ بیٹا کل سے تم میری کلاس میں۔ احمد خوش، تھینک یو مس، آپ امی جیسی ہیں۔ نورا کی آنکھ بہہ نکلی۔ امی نہیں بیٹا، میں وہ منڈیر ہوں جس پر تمہارے بابا نے تھوک دیا تھا۔ فوجی سلیم کا آخری وار پھر آیا، ہاتھ میں نکاح نامہ۔ نورا دستخط کر دو، احمد کی خاطر۔ سلیم، احمد کی خاطر؟ میں اس کی مس بن گئی ہوں، بیوی نہیں بنوں گی۔ کیوں نورا؟ میں بدل گیا ہوں۔ ہاں تم بدل گئے ہو، پر منڈیر نہیں بدلی، وہ آج بھی وہی ہے گاؤں میں، اور اس پر میری چپل کی جگہ خالی ہے۔ میں وہ چپل لے آؤں؟ نہیں، وہ چپل اب مسجد میں ہے۔ گواہ گھر نہیں لائے جاتے سلیم، تو پھر میں کیا کروں؟ جاؤ احمد کو پال، اسے بتانا اس کی ایک مس تھی جس کی بارات تم نے لوٹا دی۔ سلیم،
گھٹنوں پر نورا معافی؟ نورا نے کتاب اٹھائی۔ یہ لو ماسٹر رفیق کی کتاب، پڑھو۔ روز جب 200 صفحے ختم تو شاید میں سوچوں۔ سلیم نے کتاب پکڑ لی جیسے قرآن۔ شاہزیب کا نکاح 1 سال بعد شاہزیب کے گھر رشتہ آیا۔ ڈپٹی کمشنر کی بیٹی کا شاہزیب نے انکار کر دیا۔ باپ کی قبر پر گیا۔ ابا، آپ نے نورا کی زندگی برباد کی، میں اسے آباد کرنا چاہتا ہوں۔ قبر سے آواز نہیں آئی، پر آندھی چلی، منڈیر گری جہاں نورا کھڑی ہوتی تھی۔ شاہزیب سمجھ گیا، اشارہ ہو گیا، فیصلہ کر لیا۔ 15 ستمبر 2005 نورا 29 کی اسکول میں تقریب، بدگمانی کے قتل پر مہمان مختارہ بائی، ہاں وہی مختارہ مائی، اسٹیج پر آئی، نورا کو گلے لگایا۔ دھی، تو بھی میری طرح پنچایت کی ماری؟ نورا رو دی۔ امی، آپ نے تو اسکول بنا دیا، میں کیا کروں؟ مختارہ مائی نے مائک پکڑا بھی۔ دھی، سلیم آئے تو احمد کا سوچ، بچہ ماں مانگتا ہے۔ شاہزیب آئے تو باپ کا گناہ مت دیکھ، بیٹے کی نیت دیکھ۔ پر اگر دل نہ مانے تو منڈیر پر رکھی چپل کی طرح اکیلی کھڑی رہ، کیونکہ دھی، گواہ اکیلے ہوتے ہیں۔ مجرم ٹولے میں پورا حال کھڑا، تالیاں زور زور سے شروع ہو گئیں، پورا حال گونج اٹھا۔ نورا کی آنکھ بند، سامنے 3 راستے: 1 سلیم مجرم جو باپ بن گیا، 2 شاہزیب گناہ گار کا بیٹا جو کفارہ ہے، 3 منڈیر جو گر چکی ہے۔ نورا نے آنکھ کھولی، مائک پکڑا۔ میں فیصلہ کل سناؤں گی۔ 16 ستمبر ماسٹر رفیق کی برسی، 16 ستمبر 2005 ماسٹر رفیق کی برسی۔ پورا گاؤں چک سات بھی پورا، بہاولپور، میڈیا، مختارہ مائی، شاہزیب، سلیم، سب منڈیر والا اسکول کے گراؤنڈ میں۔ ہاں اسکول بن چکا تھا۔ نورا نے 1 سال میں چندہ کیا، سلیم نے پینشن دی خاموشی سے، شاہزیب نے زمین دی 10 ایکڑ، نام ماسٹر رفیق گرلز ہائی اسکول، منڈیر والی۔ مہمان خصوصی احمد 6 سال کا، سلیم کا بیٹا۔ نورا اسٹیج پر آئی، سفید دوپٹہ ہاتھ میں، مائک اور ماسٹر کی کتاب۔ فیصلہ سنانے سے پہلے ایک کہانی سناتی ہوں۔ سب خاموش ہو گئے۔ ایک لڑکی تھی، منڈیر پر کھڑی ہوتی تھی، خط کا انتظار۔ لوگوں نے کہا آشنا کا، بارات لوٹ گئی، لڑکی مر گئی۔ نہیں، شاہزیب چلایا، تم زندہ ہو؟ ہاں جسم زندہ ہے، پر دل اس منڈیر میں دفن ہے جو گر چکی ہے۔ نورا نے کتاب اونچی کی۔ ماسٹر رفیق نے لکھا، بدگمانی قتل ہے، تو میں فیصلہ سناتی ہوں، میں کسی کی نہیں ہوں گی، نہ سلیم کی نہ شاہزیب کی، میں منڈیر کی ہوں گی۔ سناٹا۔ پھر سلیم کھڑا ہوا۔ فوجی سلام، نورا تمہارا حکم، سر آنکھوں پر احمد۔ نورا نے احمد کو بلایا، گلے لگایا۔ بیٹا، تمہاری مس تمہاری ماں نہیں بن سکتی، پر یہ اسکول تمہاری ماں ہے، جب دل کرے آ جانا۔ احمد رو دیا۔ مس آپ اچھی ہیں، بابا برے، پورا مجمع رو دیا۔ نئی منڈیر۔ نورا نے اسکول کی چھت پر منڈیر بنوائی، اونچی پکی تختی۔ یہاں کھڑے ہونے سے کردار نہیں بگڑتا، شرط ہر لڑکی روز 5 منٹ منڈیر پر کھڑی ہوگی۔ کیوں مس؟ تاکہ تمہاری نسلیں نہ پوچھیں یہ منڈیر پر کیوں کھڑی تھی، بلکہ پوچھیں منڈیر پر کھڑی ہو کر کیا دیکھا۔ کیا دیکھنا ہے مس؟ آسمان، خواب اور اپنی عزت جو منڈیر سے نہیں گرتی۔ پہلے دن 50 لڑکیاں، 10 سال بعد 500۔ شاہزیب کی شادی 2007 میں ہوئی۔ شاہزیب نے ہار مان لی۔ ڈپٹی کمشنر کی بیٹی سائرہ سے نکاح۔ ولیمے پر نورا کو بلایا۔ نورا بی بی آپ نہ آئیں تو ولیمہ ادھورا۔ نورا گئیں۔ تحفہ بدگمانی کے قتل کتاب پیش کی۔ سائرہ سمجھدار تھی، اس نے نورا کے پاؤں چھوئے۔ آپا، آپ سے سیکھوں گی کیسے اکیلے جیا جاتا ہے۔ نورا ہنسی۔ دھی، اکیلے نہیں، منڈیر کے ساتھ۔ شاہزیب کی آنکھ نم۔ احمد ڈاکٹر 2025۔
احمد 26 سال کا، MBBS، نشتر میڈیکل، باپ سلیم ریٹائرڈ بوڑھا۔ احمد ہر اتوار منڈیر والے اسکول فری میڈیکل کیمپ لگاتا۔ نورا اب 49 کی، پرنسپل، بال سفید۔ احمد کہتا، مس، آپ کی وجہ سے ڈاکٹر بنا۔ کیسے بیٹا؟ آپ نے کہا تھا بدگمانی قتل ہے۔ میں نے قسم کھائی، میں زندگی بچاؤں گا، قتل نہیں کروں گا۔ نورا کی آنکھ بھر آئی۔ بیٹا تمہاری ماں ہوتی تو؟ مس آپ ہی میری ماں ہیں۔ بابا کہتے ہیں تمہاری مس فرشتہ ہیں۔ سلیم کی وصیت۔ سلیم 62 سال کا، کینسر۔ آخری دن احمد کو بلایا۔ بیٹا میں 2 وصیت ہیں۔ جی بابا۔ ایک، مجھے ماسٹر رفیق کے قدموں میں دفن کرنا، گاؤں کے قبرستان، شاید وہ معاف کر دے۔ اور 2، نورا مس سے کہنا بارات لوٹانے کا گناہ میں لے کر جا رہا ہوں۔ وہ منڈیر پر خوش رہے۔ سلیم مر گیا جنازہ پر نورا نہیں گئی، پر اس نے 100 یتیم بچیوں سے ماسٹر رفیق اور سلیم کی قبر پر فاتحہ پڑھوائی۔ دونوں پاس پاس، ماسٹر کی قبر پر چپل، سلیم کی قبر پر فوجی کیپ اور بیچ میں تختی۔ یہاں قاتل اور مقتول سوتے ہیں، فیصلہ خدا کا۔ احمد کی شادی تھی، دلہن ماہنور، شاہزیب اور سائرہ کی بیٹی۔ ہاں مجرم کا پوتا اور گناہگار کے بیٹے کی بیٹی۔ نورا نے نکاح پڑھایا، حق مہر، بدگمانی کے قتل کتاب۔ نکاح کے بعد نورا نے دلہن کا ہاتھ احمد کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹا تیری ماں نہیں بن سکی پر ساس بن رہی ہوں، وہ بھی منڈیر والی۔ ماہنور رو دی۔ امی آپ نے باپ کا گناہ دھو دیا۔ بارات میں ڈھول، 10 سال پہلے والا ڈھول، پر اس بار لوٹی نہیں، سیدھی منڈیر والے سکول آئی۔ نئی روایت، ہر بارات پہلے سکول کی منڈیر کو سلام کرے گی۔ آخری منڈیر نورا، 74 سال کی، سکول کی چھت، وہی منڈیر، 700 لڑکیاں، سب کے ہاتھ میں بدگمانی کے قتل۔ نیچے گراؤنڈ میں تخت۔ یہاں 2005 میں لڑکی نے فیصلہ کیا تھا، میں منڈیر کی ہوں۔ آج 1000 لڑکیاں ہیں، سب منڈیر کی بارات لوٹ سکتی ہے، منڈیر نہیں۔ نورا نے آخری خطبہ دیا۔ دیو، جب کوئی کہے منڈیر پر کیوں کھڑی تھی، کہنا منڈیر پر کھڑے ہو کر میں نے چاند دیکھا تھا۔ تم نے کیا دیکھا؟ جب کوئی کہے اکیلی کیوں، تو کہنا گواہ اکیلے ہوتے ہیں مجرم ٹولے میں۔ اور جب کوئی تمہاری چپل اتارے تو اسے مسجد میں رکھ دینا، کیونکہ دیو چپل گواہ ہوتی ہے، جوتا نہیں۔ 100 لڑکیوں نے ہاتھ اٹھائے۔ آمین۔ ہوا چلی، منڈیر پر رکھی ایک نئی چپل ہلی، گلابی مہندی والی، نورا کی پوتی مناہل کی۔ نورا مسکرائی۔ نورا فوت ہوئی تو وصیت کی، مجھے ماسٹر رفیق اور سلیم کے بیچ دفن کرنا، 3 قبریں پاس پاس۔ ایک ماسٹر رفیق، کتبہ جس نے الف سکھایا اور بدگمانی پر قتل ہوا۔ 2 نورا بی بی، کتبہ جس کی بارات لوٹی پر منڈیر نہ لوٹی، یہاں منڈیر والی سوتی ہے۔ 3 سلیم احمد، کتبہ جس نے بارات لٹائی اور عمر بھر لوٹتا رہا۔ تھوڑا دور ایک قبر، شاہزیب چودھری، جس نے باپ کا گناہ دھویا اور منڈیر کو زمین دی۔ اسکول کے گیٹ پر سب سے بڑا کتبہ، یہ منڈیر گواہ ہے، یہاں عزت منڈیر سے نہیں گرتی، زبان سے گرتی ہے۔ 2 یہاں بارات لوٹ سکتی ہے، دھی کا خواب نہیں۔ 3 یہاں چپل مسجد میں رکھی جاتی ہے، پیر سے نہیں اتاری جاتی۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔